پاکستان میں تضادات اور سیاسی مہازارائی کم نہیں ہو رہی بلکہ ہر سطح پہ بڑھ رہی ہے۔ اس لیے خبروں میں منفی شہ سرخیوں کی ریل پیل ہے۔ خود حکمراں اتحاد میں شامل جماعتوں کے درمیان تناؤ اور بد اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے۔ مضبوط اور بااختیار بلدیاتی حکومتوں پر اصولی طور پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس معاملے پہ متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ہی جماعتیں بااختیار بلدیاتی نظام کو ملک کے لیے ضروری قرار دیتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے 2024 کے انتخابی منشور میں بااختیار بلدیاتی نظام کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اس کی عملی تصویر سندھ میں آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ شہری سندھ ہو یا دیہی سندھ، معیار زندگی، شہری سہولیات اور انفراسٹرکچر میں وہ پنجاب سے بہت پیچھے ہے۔ ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے پیپلز پارٹی پر الزام لگایا کہ شہر کے ماسٹر پلان کو کرپشن پلان میں بدلا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر پر 17 سالہ قبضہ ختم ہونا چاہیے اور اب وہ ان کی جماعت کراچی کا مقدمہ عدالت، ایوان اور سڑکوں پہ لڑیں گے۔ کہ ایک اور شب خون اس شہر پہ مارا جا رہا ہے اور اس کے ماسٹر پلان کو اپنی مرضی سے کرپشن کے پلان میں تبدیل کرنے کی کوئی سازش کی جا رہی ہے۔ اس شہر کا مقدمہ ایک طرف ایوانوں میں، دوسری طرف عدالتوں میں، اور ضرورت پڑی تو سڑکوں پہ بھی لڑا جائے گا۔ نوشتہ دیوار چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اس شہر پر 17 سال کے قبضے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کے شکوے شکایت اپنی جگہ، لیکن ایم کیو ایم عرصے سے نظام کا حصہ ہے۔ یہ پی ڈی ایم کے دور اول میں بھی حکومت میں تھی، آج بھی ماشاءاللہ حکومت میں ہے۔ جائز سوال تو یہ بنتا ہے کہ اسے شہری سندھ کا دکھ وقفے سے یاد آتا ہے، یعنی کہ یہ جماعت تسلسل کے ساتھ اور مؤثر طریقے سے کراچی یا شہری سندھ کا مقدمہ نہیں لڑ رہی یا لڑ پا رہی، اور اب جبکہ 28ویں ترمیم کا شور ہے تو قوی اشارے ہیں کہ این ایف سی اور بااختیار بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے جو مضبوط مرکز کے حامی ہیں شاید وہ اپنی من کی مراد پا لیں۔ پیپلز پارٹی اس لہر کے ساتھ جاتی ہے یا اس کا رخ موڑ دیتی ہے، یہ بھی دیکھنا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان مہازارائی بڑھنے کے امکانات ہیں۔ شہری اور دیہی سندھ کے باسیوں کو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ لسانی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ شہر کراچی اگر پاکستان کے دیگر تمام بڑے شہروں سے انفراسٹرکچر میں اور شہری سہولتوں کے حوالے سے پیچھے ہے تو اس کی تکلیف کراچی میں رہنے والا ہر شہری بھگتتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو۔ مسائل میں گھرے خیبر پختونخوا کی اگر اب ہم بات کریں تو اس کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوٹس بھیج کر جمعے کے روز طلب کر لیا ہے۔ سہیل آفریدی پر الزام ہے کہ انہوں نے حویلیاں جلسے میں انتظامیہ، پولیس اور الیکشن کمیشن کے عملے کو دھمکیاں دیں۔ این18 ہری پور کی نشست پہ ضمنی انتخاب پی ٹی آئی کے رہنما اور قومی اسمبلی میں اس زمانے کے قائد حزب اختلاف عمر ایوب کی نااہلی کے نتیجے میں 23 نومبر کو ہونا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسٹیج پر عمر ایوب کی موجودگی کا بھی نوٹس لیا کیونکہ ان کو مفروض قرار دیا گیا ہے، اور ان کی اہلیہ اور پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں یعنی کہ شہناز صاحبہ، ان کو بھی کل الیکشن کمیشن میں طلب کر لیا گیا ہے۔ ویسے سہیل آفریدی آج 7ویں مرتبہ عمران خان سے ملنے ڈیالہ جیل پہنچے، مگر ملاقاتیوں کی فہرست میں نام شامل ہونے کے باوجود وہ سابق وزیر اعظم سے ملاقات کرنے سے محروم رہے۔ دھاگل ناکے پہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ صوبے کے ایگزیکٹو ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا پاسپورٹ بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز قانونی طریقے سے دھاندلی روکنے کا کہا تھا، جس کو غلط رنگ دیا گیا اور سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ 7ویں دفعہ ہے کہ میں یہاں ڈیالہ جیل آ رہا ہوں اور اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آج بھی مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ میں نے کہا کہ جس دن سے الیکشن اناؤنس ہوا ہے آج تک میں نے کسی ایڈمنسٹریشن کو یا پولیس کو کال نہیں کی کہ آپ لوگوں نے فلانے کو سپورٹ کرنا ہے یا فلانے کے اگینسٹ جانا ہے۔ میں نے کہا کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے وہ چیز میرے گلے ڈال دی۔